26واں پارہ ہے سورۃ قاف، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتے ہیں اور اعمال کا انتخاب بھی کراتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کے نظام میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہم نے فی ستۃ ایام 6 دن کے مقدار کے اندازے کے برابر وقت میں پیدا کیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر بات موجود ہے، اللہ جل شانہ نے 2 دن میں زمین اور پھر اس کے اندر کے سارے نظام کو 2 دن میں پھیلایا ہوا، اور 2 دن کے اندر آسمان اور آسمان کے سارے نظام کو پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پہلے زمین کے مادے کو بنایا، پھر آسمان کے مادے کو بنایا، اور پھر زمین کو پھیلایا، اس کے اندر چیزیں رکھی، پھر آسمان کو اللہ نے پھیلا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت ابھی سورج تو بنایا نہیں تھا، تو یہاں پر ایام کا جو ذکر ہے تو دن کا تعلق وہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی سورج کی تو تخلیق نہیں ہوئی ہے، تو مراد یہ ہے کہ جتنا دیر یہ 6 دن کے اندازے کے برابر لگے تو اتنی ہی ساعت میں اللہ نے پورے آسمان اور زمین اور کے درمیان کی چیزوں کو بنایا ہوا ہے۔ پھر سوال ہوگا ذہن میں کہ بھائی اللہ پاک تو کن فیکون ہے، اس کے ایک امر کن سے سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کو سمجھانے کے واسطے اے دنیا کے انسان، اللہ نے تدبیر کی ہے، تو تم بھی فوری اور جلدی نہ کر لیا کرو، اور کام کے اندر تدبیر کے ساتھ کام کر لیا کرو۔ اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی اس کائنات کے نظام کو بنانے میں۔ یہ تو دنیا کا انسان ہوتا ہے، اگر اپنے وقت سے ڈیوٹی بڑھا دیتا ہے تو فوراً تھکاوٹ شروع ہو جائے۔ ویسے بھی بندہ تھک جاتا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے کام کرنے والا، اس کی آنکھ پھر کھلتی نہیں ہے، تھک جاتا ہے۔ اور اللہ تھکاوٹ سے مکمل طور پر پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ اچھا، اور یہ انسان کا خاصہ، یہ مخلوق کا خاصہ ہے۔ حیوان تک جائے، انسان تک جائے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ نعوذ باللہ، یہ یہود کہتے تھے اللہ نے زمین اور آسمان کو اتوار سے شروع کیا اور جمعے پہ ختم کیا، اور ہفتے کے دن اللہ نے تھوڑا آرام کیا، اس لیے ہم ہفتے کو آرام کہتے ہیں۔ اب اس درجے نالائق لوگ، اس سے اللہ جشن تردید کرتے، اللہ کو کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ پاک کو تھکاوٹ محسوس، تو یہ غلط کہتے ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، اے میرے پیغمبر صبر کا مظاہرہ کیجیے، صبر کا دامن تھامیے۔ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، یا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ پاک تھک چکے ہیں، یہ بھی آپ اس پر صبر کیجیے، آپ کو تکلیف ہوتی ہیں۔ یا یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجیے۔ کبھی یہ کہتے ہیں ہم مر جائیں، ہم ریزہ ریزہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، کوئی زندہ کرنے والا نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ ان کی باتوں پہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ رب کی پاکی بیان کیجیے۔ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے پہلے اور غروب شمس سے پہلے پہلے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں فجر کی نماز کا اہتمام کر لینا،
عصر کی نماز کا اہتمام کر لینا۔ لوگ فجر کی نماز کو چھوڑ لیتے ہیں، غفلت کر لیتے ہیں، اب ساری رات بندہ جاگتا ہے، فجر کہاں سے پڑے گا؟ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ ساری رات سویا رہتا ہے اور یہ اٹھتا نہیں ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر لیتا ہے، بھوجل بن جاتے ہیں۔ تو عام لوگ کے لیے فجر کی نماز، اس کے اندر پھر حق سننے کی صلاحیت نہیں رہتی، حق کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، پوری رات جاگنا آسان ہے لیکن فجر کی نماز کے اٹھنا مشکل ہے۔ پورا دن دکان پہ بیٹھنا آسان ہے لیکن فجر کی نماز کے لیے حاضر ہونا مشکل ہے۔ حالانکہ فجر کی نماز کے تھوڑے وقت بعد سارے لوگ اٹھنے لگ جاتے ہیں اور اپنے دفتروں اور بازاروں میں چلنے لگ جاتے ہیں، دنیا کے اندر دھوم دھام۔ اس لیے یہ نماز آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قول کے مطابق منافق پر بھاری ہوتا ہے۔ اور عصر کی نماز کا وقت لوگ اپنے کاروبار میں ہیں، کیونکہ آج وہ نظام تو بگڑ گیا ہے، اب تو لوگ نماز عصر کے بعد کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ عصر تک بندہ اپنا سارا کام ختم کر لیتا تھا، تو عصر کی نماز کو لوگ کاروبار کی وجہ سے ضائع کرتے رہتے تھے۔ اس سے اللہ نے قرآن پاک کے اندر عصر کے وقت کی قسم کھائی ہوئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مال نہیں بگا اور یہ میرے پاس آج رہ گیا، میں تباہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے نہیں، تو دنیا کے اندر تو نماز اور ایمان اور اعمال سے عاری ہو گیا، یہ تمہارا سب سے بڑھ کر نقصان ہے۔ بہرحال وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اللہ جل شان فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، رات کے کچھ حصہ میں تسبیح کیجیے، اللہ کی پاکی بیان کیجیے۔ تو یا تسبیحات مراد ہے کہ رات کو آنکھ کھولے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے رہا کریں۔ اور یا یہ کہ نوافل کا اہتمام کیجیے رات کے حصے میں، تو رات اگر شروع ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز ہے، اور رات جب تھوڑی سی زیادہ پھیل جاتی ہے تو پھر عشاء کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ بہرحال وہ ادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے بھی تسبیحات کا اہتمام کیجیے، یعنی آپ نمازوں کے بعد تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا اہتمام کیجیے۔ اب اللہ معاف کر لے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، فوراً جانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، عام طبقہ مسلمانوں کا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض ہمارے دوست ہیں، ہماری طرح وہ بھی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو مال دیا ہوا ہے، اللہ جل شان نے ان کو مال دیا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک نے مال دیا ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ و صدقات دیتے رہتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے ہم سے بہت آگے چلے گئے کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم زکوٰۃ صدقات خیرات نہیں کر سکتے، تو نیک اعمال میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، تم اس کو کرو گے تو جو تم سے آگے نکلے ہیں تم ان تک پہنچ جاؤ گے، اور ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، تم تک کوئی نہیں پہنچے گا سوائے ان کے جو یہ عمل کرے۔ حضور نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اتنا بڑا عمل جو تم سے نیک اعمال میں آگے چلے گے ان تک، اور ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، اور کتنا آسان ہے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، اللہ اس عمل سے نماز کے بعد تسبیحات سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب وہ جو مالدار تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے یہ غریب دوست جو ہے یہ نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، کچھ پڑھتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، حضور نے ان کو بھی وظیفہ دیا، اب وہ بھی کرنے لگ گئے۔ اب زمانے کے اندر مالدار نماز سے غافل، مسجد سے دور، اور غریب مسجد میں آیا، ضرورت مند مسجد میں آیا، نہیں، وہ اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مرد عورتیں۔ ایک مرتبہ عورت آئی، اے اللہ کے رسول، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے مرد ہم سے نیک اعمال میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، یہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں،
یہ جنازے پڑھتے ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں، ہم تو نہ جمعے کی نماز پڑھتی ہیں، نہ ہم تو جماعت کی نماز پڑھتی ہیں، اور نہ ہم میدان جہاد میں جا سکتی ہیں، نہ ہم جنازے میں شریک ہو سکتی ہیں، تو ہمارے یہ مرد تو ہم سے نیک اعمال میں بہت آگے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسما ہاں، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ ہی یہ سوال کرے گی۔ فرمایا سنو، تم بھی سنو اور تمام عورتوں کو جا کے سناؤ جنہوں نے تمہیں ترجمان بنا کر بھیجا ہوا ہے، کہ جو عورت اپنے شوہر کا حکم پورا کرنے والی ہوتی ہے جائز کاموں کے اندر، اللہ پاک اس عورت کو مردوں کے تمام اعمال کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ مالدار بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، ایک دوسرے نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی کسی نیک عمل میں کمی آئی تو عار دلا رہے ہیں۔ آج اللہ معاف کر لے، دنیا کے اعتبار سے عار دلایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی کما رہا ہے اور اب اس کی قوت اور طاقت کمزور ہو گئی، اب وہ گھر پہ بیٹھ جاتا ہے، اب عار دلایا جائے، اور دیکھو فلاں تو ابھی بھی کما رہے ہیں، فلاں تو اتنا کما چکا، تو ایسے بیٹھ گیا ہوا ہے، خواہ اپنے آپ کو کمزور اور بیمار بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور صحابہ کا میدان، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی تھے، احد کا میدان سج گیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، حضور نے دیکھا یہ ایک تو بوڑھا ہے اور دوسرا یہ کہ معذور ہے، لنگڑا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ گھر میں بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا چاہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گھر آ گئے، گھر والوں نے دیکھا اچھا ہمیں پتہ تھا کہ تو حضور کے سامنے کہے گا کہ جی میں بوڑھا ہوں، میں معذور، میں نہیں جا سکتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رخصت دی ہوگی۔ اب اس کو عار دلایا، انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے، دعا مانگی اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ میں اب نکل جا تو مجھے گھر واپس نہ لوٹانا۔ جا کے میدان میں لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ وادبار السجود اور سجدوں کے پیچھے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور غور سے سنو جس دن آواز لگانے والا آواز لگائے گا من مکان قریب، بہت قریب کی جگہ سے۔ مراد کیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، خوب کان لگا کے سنو، اور وہ کیا دن ہوگا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، وہ سور جب پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ اس کے اندر نفخ اولا مراد ہے، تو سارے کے سارے انسان ختم ہو جائیں گے، یہ آسمان اور زمین کا نظام سارا درہم برہم ہو جائے گا، اذا السماء انشقت، اور یہ آسمان پڑ جائے گا، اور یہ جو آسمان کے اندر چمکتے ہوئے تارے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے، اور یہ سورج اور چاند وجمع الشمس والقمر یہ ٹکرا جائیں گے اور یہ نیچے گر جائیں گے، اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، یہ پورے دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہ جائے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس کے بعد اللہ جل شان کی طرف سے دوبارہ حکم ہوگا، نفخ ثانیہ ہوگا، اور جب دوسرا نفخہ دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو اللہ جل فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے نکل جائیں گے۔ جیسے فرمایا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یہ لوگ سنیں گے ایک آواز اور چیخ کو حق کے ساتھ، یعنی صحیح طریقے پہ، ذالک یوم الخروج، پھر یہ نکلنے کا دن ہوگا۔ سارے کے سارے جہاں جہاں پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سمندروں میں ڈوب گئے تھے، چاہے وہ دھماکوں میں پھٹ گئے تھے، زمین کے جس حصے میں انسان کے جو اعضاء جہاں جہاں بکھرے پڑے ہوئے وہ سارے جڑتے رہیں گے، انسان بنتے رہیں گے، اللہ کے سامنے آ کر جمع ہوتے رہیں گے میدان حشر میں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ موت کے ساتھ بات ختم نہیں ہوگی، بندہ مر گیا، مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، بات ختم نہیں، بلکہ اللہ فرماتے الینا المصیر، خاص ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یوم تشقق الارض عنہم، یہ زمین انسانوں سے پھٹ جائے گی اور انسان نکلتے جائیں گے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلا وہ شخص ہوں گا کہ زمین پٹ جائے گی مجھ سے اور میں اپنے قبر سے نکل جاؤں گا، اور سب سے پہلے مجھے جوڑا پہنا دیا جائے گا، پھر لوگ سارے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور حشر کے میدان میں ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، کوئی جوتا نہیں ہوگا، کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول، جب سارے لوگ برہنہ حالت میں، ننگے حالت میں کھڑے ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انسان کا ایسا حال ہوگا کسی دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا، سوچ بھی پیدا نہیں ہوگی، ہر ایک اپنے نفسی نفسی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ایسے حال میں مبتلا ہوگا، دوسروں سے لاپرواہ ہوگا، کسی کی طرف آنکھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوگا، ایسے غم میں ڈوبا ہوا انسان ہوگا۔ اور پھر حشر کے میدان میں سب سے پہلے جو کپڑا اور لباس پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یوم تشقق الارض عنہم، جس دن انسان سے زمین پٹ کے انسان سارے کے سارے اور کیسے سران، اتنی تیزی کے ساتھ کہ انسان اپنے قبر سے نکل کے حشر کی میدان کی طرف آئے گا، جس طرح کان نہ ہو۔ یہ اللہ قرآن پاک میں معارج کے اندر، سورۃ المعارج کے اندر مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، الا نصب، گوئے کہ ایک تیر کا نشان لگایا گیا ہے اور تیر پھینکا جا رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ تیر اپنے نشان تک پہنچ رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ انسان حشر کی میدان کی طرف دوڑ کے جمع ہو جائیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اے لوگو یاد رکھو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تم سب کو جوڑ کے بنا کے اور اٹھا کے ہمارے پاس ہم محشر میں جمع کریں گے، اور یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اللہ، ہم خوب جانتے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا ذہن یہ ہے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، ہمیں کون جوڑے گا۔ اللہ فرمایا ہم خوب جانتے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اے میرے پیغمبر، آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ زبردست ان پر کرا دیں، وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ بس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ان لوگوں کو جو میری وعید سے ڈرتے رہتے ہیں، آپ انہی کو سمجھا دیجئے، انہی کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ خام خام کو مجبور کر کے اور عمل پر لے آئے، بس آپ ان کو دلائل کی روشنی میں بات سمجھا دیں، عمل کرنا ان کا اپنا کام ہوگا۔ پھر قیامت کے دن ہمارے ذمہ حساب ہے، آج کے دن تمہارے ذمہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ بات پہنچانا، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کسی کو مجبور نہ کریں، بس آپ اپنا کام کریں، ہمارا پیغام لے کر لوگوں کو پہنچا دیں، جو ہماری وعید سے ڈرنے والا ہوگا وہ ہمارے پیغام کو قبول کرنے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یقیناً ہم نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، اے فی مقدار ستۃ ایام، 6 دن کے اندازے کے برابر وقت میں، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی اس میں، فاصبر علی ما یقولون، بس آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے ان باتوں پر جو کچھ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ،
اور رات کے کچھ حصے میں اپنے رب کی پاکی بیان کی تھی، اور سجدوں کے بعد مراد نمازوں کے بعد۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور غور سے سنیں اس دن جس دن آواز لگانے والا آواز لگائے گا قریب کی جگہ سے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ سنیں گے ایک آواز کو اور ایک چیخ کو حق پر، یعنی ٹھیک طریقے پر۔ ذالک یوم الخروج، یہی دن نکلنے کا ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت، یقیناً ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پٹ جائے گی، زمین پٹ جائے گی ان سے، ان کا آنا ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ۔ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، اور یہی جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور نہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جو کہ میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔